الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: انما الصدقات، پختہ بات ہے، صدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں ہے، چھڑانے والوں کے لیے ہے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہے، والغارمین، اور ان لوگوں کے لیے جو تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وفی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے فریضۃ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر ہے، فریضۃ من اللہ، اور یہ مقرر فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیں. بہت اہم آیات ہے زکوٰۃ سے متعلقہ، زکوٰۃ کے مصارف سے متعلقہ. پختہ بات ہے، صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہو اور گردنوں کو چھڑانے میں ہیں، والغارمین، اور ان لوگوں کے لیے ہیں صدقات جو تاوان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وفی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کے لیے ہیں صدقات جو اللہ کے راستے میں ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر ہے، مقرر کردہ فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے
زکوٰۃ کے مصارف کا بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات سمجھ لیں، یہاں پر لفظ انما الصدقات جو آیا ہے، یہاں پر صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہے، صدقات نفلی نہیں ہے۔ صدقات واجبہ سے کیا مراد؟ مثلاً زکوٰۃ کا مال، فطرانے کا مال، نذر کا مال، منت کا مال، قسم کا کفارہ، کفارہ ظہار، یہ سارے کے سارے صدقات واجبہ ہیں جو واجب ہوتے ہیں ایک انسان پر۔ جب یہ صدقات واجبہ واجب ہو چکے اور یہ ادا کرنے والے نے ادا کرنے ہیں، تو یہ کرنے کس کو ہے؟ زکوٰۃ کا مال کس کو دیا جائے گا؟ فطرانے کا مال کس کو دیا جائے گا؟ نذر کا مال کس کو دیا جائے گا؟ منت کا مال کس کو دیا جائے گا؟ کفارہ قسم کس کو دیا جائے گا؟ کفارہ ظہار کس کو دیا جائے گا؟ تو اس کی اللہ جل شانہ نے، میرے رب نے تفصیل بیان فرمائی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ صدقات واجبہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، کافر کو، مشرک کو نہیں دیا جا سکتا۔ غیر مسلم کو، جو مسلمان نہیں ہے، اسے نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2 کہ ایسے لوگوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقات کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان کو صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا۔ صدقات واجبہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، اسی طرح پر رافضیوں کو، اسی طرح پر جو ہے مختلف فرقے جو بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان حقیقت میں نہیں ہیں، تو ان کو صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا۔ صدقات واجبہ۔ اگلی بات سمجھیے، اور ان لوگوں کو بھی صدقات کا مال نہیں دیا جائے گا جو سید خاندان سے ہیں۔ صدقات واجبہ ان لوگوں کو بھی نہیں دیا جائے گا جو سید خاندان سے ہیں۔ اور سید خاندان سے کون مراد ہے؟ یہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت حارث کی اولاد، کہ جو خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے بیٹے ابو سفیان وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اولاد ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے بھی مزید شادی کی، تو اس کی اولاد حیات ہو تو ان سب کو صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا۔ تو سید خاندان، یہ سید کہلاتے ہیں حقیقی معنی میں سید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد چاہے حضرت فاطمہ کے بدن سے ہو یا کسی اور بیوی کے بدن سے ہو، اسی طرح پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حارث کی اولاد جو خود تو مسلمان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن ان کے بیٹے ابو سفیان وہ مسلمان ہوئے۔ تو ان لوگوں کی اولادوں کو صدقات کا مال نہیں دیا جائے گا، سید کے لیے صدقات کا مال نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
یہ صدقات واجبہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، واجبی صدقات ہیں، یہ لوگوں کے میل کچیل ہوتے ہیں، اور میرے لوگوں کا میل کچیل نہ میرے لیے حلال ہے اور نہ ہی میری آل کے لیے حلال ہے، نہ میرے لیے حلال ہے اور نہ ہی میری آل کے لیے یعنی اولاد کے لیے حلال ہے۔ تو لوگوں کے میل کچیل کا مال سید خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں صدقات نفلی یہ دیے جا سکتے ہیں، یہ دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی بات، اور کس کو نہیں دیا جائے گا؟ اس کو نہیں دیا جائے گا جو صاحب نصاب ہو، خود مالدار ہو، اسے بھی صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا۔ مالدار کسے کہتے ہیں؟ مالدار اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کی بقدر مال ہو، نصاب کی بقدر مال ہو، یا اتنا مال ہو کہ اس کے پاس ضروریات زندگی، کھانے پینے، نقدی، سونا چاندی سے ہٹ کر سامان بھی اس کے پاس اتنا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی صاحب نصاب کہلائے گا جس کے پاس سونا ہوگا، جس کے پاس چاندی ہوگی، بلکہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مال ہوگا ضروریات زندگی سے زائد، تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، صدقات واجبہ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے فقیر کا ذکر فرمایا، مساکین کا ذکر فرمایا کہ صدقات واجبہ کس کو دیا جائے گا؟ للفقراء، فقراء کو، والمساکین، مساکین کو، تو ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ مساکین کسے کہا جاتا ہے؟ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود نہ ہو اور ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، کم از کم ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلائے گا۔ اور مسکین کون کہلائے گا؟ کہ مسکین اسے کہا جائے گا جس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہو اور رہنے سہنے کے لیے بھی سامان موجود ہو، اور رہنے سہنے کا جو روز مرہ میں سامان، ضروریات زندگی کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر زائد چیزیں موجود ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہیں۔ کہ اگر ان چیزوں کو بیچا جائے تو وہ چیزیں جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے مسکین کہلائے گا، مسکین کہلائے گا۔ اب ضروریات زندگی سے زائد کیا مطلب؟ کسی کے پاس برتن ہے، ایک وہ برتن ہے کہ جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ برتن ایسے ہیں جو سال بھر میں کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں۔ جو یہ کبھی کبھار استعمال ہو رہے ہیں، یہ ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ کسی کے پاس بستر ہے اور بستر اس کے پاس اتنے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اس کے لیے روزانہ کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو سال بھر میں کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، کوئی 1-2 مرتبہ، چند ہی مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، باقی پورے سال اسی طرح پیٹیوں میں، الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں۔ چارپائیاں ہیں، وہ چارپائیاں ایک یہ کہ روزانہ استعمال ہوتی ہے، کچھ چارپائیاں ایسی ہیں کہ جو سال بھر میں کبھی کبھار استعمال ہوتی ہے، تو یہ ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ تو آپ ان ضروریات زندگی سے زائد برتنوں کو شامل کرو، ضروریات زندگی سے زائد گاڑیوں کو شمار کرو، ضروریات زندگی سے زائد بستروں کو شمار کرو، ضروریات زندگی سے زائد جو ہے گھر کی دیگر چیزوں کو شمار کرو، اور ان سب چیزوں کو دیکھو، ان کی قیمت لگاؤ، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو یہ شخص جو ہے صاحب نصاب ہے، اور اس شخص کو
اس شخص کو اور اگر نصاب کی بقدر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر نہیں پہنچتی، کم رہتی ہیں، لیکن استعمال کبھی کبھار ہوتی ہے، ضروری زندگی سے زائد ہیں، تو یہ شخص مسکین ہے، یہ شخص مسکین ہے۔ اور اگر اتنی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو پھر تو یہ خود صاحب نصاب ہو گیا، اس کو اس سب مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایسے شخص کو صدقات واجبہ نہیں دیے جائیں گے، صدقات واجبہ نہیں دیے جائیں گے۔ تو مسکین اور فقیر کی یقینی طور پر آپ حضرات کو فقیر کی اس تعریف بھی سمجھ میں آ گئی اور مسکین کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب ان لوگوں کے اس تعریف کو سمجھنے کے باوجود کوئی شخص سید کو دے دیتا ہے صدقات واجبہ، یا غیر مسلم کو دے دیتا ہے صدقات واجبہ، یا صاحب نصاب کو دے دیتا ہے صدقات واجبہ، جیسا کہ بیوہ عورت سمجھ کر یا یتیم بچہ سمجھ کر بعض لوگ صدقات واجبہ زکوٰۃ کا مال دے دیتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے، لیکن بیوہ کے پاس دیکھا جائے اس کے پاس تو کئی گھر ہیں، اس کے پاس تو بہت سارا سامان ہے، اس کے پاس تو ضروریات زندگی سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے، یا یتیم بچہ ہے اور یتیم کے پاس کئی گھر ہے، جائیداد ہے، پلاٹ ہے، اور اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے، تو ایسے یتیم کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، ایسی بیوہ عورت کو بھی صدقات واجبہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے دے دیا تو اس کی زکوٰۃ، اس کا فطرانہ، اس کی نظر کا مال، اس کی منت کا مال، اس کی قسم کا کفارہ، اس کا زہار کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور بدستور وہ برقرار رہے گا، بدستور وہ برقرار رہے گا یہاں تک کہ وہ مستحق کو ادا کر دے، یہاں تک کہ وہ مستحق کو ادا کر دے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ لوگوں کا پیشہ بن گیا، اور بڑے فخر سے سوال کرنے والے سوال کرتے، مانگنے والے مانگتے ہیں، جبکہ گھر میں بہت امیر ترین ہے، بہت زیادہ وہ صاحب حیثیت ہیں، مال رکھنے والے ہیں، پلاٹ رکھنے والے ہیں، جائیدادیں رکھنے والے ہیں، گھر بار رکھنے والے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، اور فقیری کی زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے اپنی جو ہے محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے دو اللہ کے نام۔ تو آپ حضرات پہلے نمبر پر تلاش کرو کہ واقعتاً مستحق ہے، دوسرے نمبر پر تلاش کرو اگر مستحق نہیں ہے تو آپ کا غالب گمان کس طرف ہے، آپ کا غالب ظن غالب اس طرف ہے کہ واقعتاً یہ مستحق ہے تو اسے ادا کرو۔ اگر آپ کو اس کے رہنے سہنے چال چلن بول چال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو ایسے شخص کو ادا نہ کرو۔ اگر کر دیا تو بدستور آپ پر زکوٰۃ واجب رہے گی، زکوٰۃ آپ پر واجب رہے گی، جب تک ادا نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو تعلیم دین حاصل کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، جو دن رات مدارس میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ گھریلو اعتبار سے کتنے ہی امیر ترین کیوں نہ ہو، اب وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز سے سفر کر کر مدارس میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے، اور مدارس ہی ان پر کھانے پینے کے اخراجات برداشت کر رہا ہے، تو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا، زکوٰۃ کا مال دینا، فطرانے کا مال دینا، یہ زیادہ حقدار ہے، اور اس میں کوئی شکوک شبہات نہیں رہتے کہ ان پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگے گا، صدقات واجبہ نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر ان آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہیں، وابن سبیل، اور جو مسافر ہیں۔ تو یہ طلباء دور دراز سے سفر کر کر آئے، اللہ کے راستے میں آئے، دو مصرف ان میں پائے گئے، پھر بہت سارے ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہت سارے ان کے اندر جو ہے مصرف پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کو صدقات واجبہ دیے جائیں، شکوک اور شبہات کی کوئی جو ہے بات باقی نہیں رہتی،
کہ ان کو یہ مال ادا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے کہ صدقات واجبہ کن لوگوں کو دیا جائے گا، تو فرمایا فقراء کو دیا جائے گا، مساکین کو دیا جائے گا، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے لوگ مقرر ہوا کرتے تھے کہ وہ گھر گھر جاتے، بستیوں میں جاتے، علاقوں میں جاتے اور دیکھتے کہ کون کس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کون کون جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے اور پھر آ کر حکومت کے اسے سپرد کرتے، تو حکومت اس زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہیں باندھتی، ان کو تنخواہ ادا کرتی، اور پھر اسی طرح پر زکوٰۃ کا مال لوگوں میں تقسیم کرتے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے، اور جو وصول کرتے ہیں ان کو بھی صدقات کا واجبہ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور جو وصول کرتے ہیں ان کو بھی صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مطلب والعاملین علیہا سے مراد وہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا مقصود ہے کہ جو ہے مقصود ہے کہ ان کو اگر مال صدقات واجبہ دیا جائے تو یہ لوگ پکے مسلمان ہو جائیں گے، دین پر عمل کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکے۔ کوئی غلام ہے، کسی آقا کی قید میں ہے، تو اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، کوئی قرض کے نیچے بہت زیادہ دبا ہوا ہے، توان کے نیچے دبا ہوا ہے، مقروض ہے، حالات انتہائی زیادہ ناسازگار ہے اور وہ شخص مقروض ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر ہے، گھر میں چاہے کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن سفر کر رہا، سفر کے دوران اس کا مال چوری ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو بھی صدقات کا واجبہ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تو یقیناً آپ حضرات کو مصارف زکوٰۃ معلوم ہو چکے ہوں گے کہ کن کن لوگوں کو صدقات واجبہ دیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے تم سے صرف 40 روپے میں 1 روپیہ مانگا ہے، 80 روپے میں 2 روپے مانگے، 100 روپے میں 2.5 روپے مانگے، لاکھ 1000 روپے میں آپ حضرات سے 25 روپے مانگے، لاکھ روپے میں 2500 روپے مانگے۔ تھوڑی سی مقدار ہے زکوٰۃ کی کہ لاکھ ہے تو 2500 دے دیں، اگر 1000 ہے تو 25 روپے دے دیں، اگر 100 ہے تو 2.5 روپے دے دیں، اگر 80 ہے تو 2 روپے دے دیں، اگر 40 ہے تو 1 روپیہ دے دیں۔ تمہارے رب نے تم سے معمولی سی مقدار تم پر فرض کی ہے، اگر یہ دیتے ہوئے بھی تمہاری جانیں نکلے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مال بڑھ گیا، بلکہ وہ مال جو صدقات واجبہ نہ نکالنے کی بنا پہ بے برکتی ہو گیا، اس مال میں برکت نہیں رہی۔ ہاں، بابرکت کب ہوگا؟ جب تم اس مال کا حق ادا کرو گے، اس کی واجب مقدار نکالو گے اللہ کے راستے میں، تو تمہارا بقیہ مال تمہارے لیے باعث برکت بن جائے گا اور پاکیزہ بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس مال کے ذریعے تمہارے لیے بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور بہت سارے کام، بہت زیادہ کاموں کو اللہ اس کم مال میں ان کا حل نکال دیں گے، ان کو اللہ رب العزت مکمل فرما دیں گے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ لیکن جب تک یہ مال نہیں نکالو گے، جو سال میں 1 مرتبہ ہے، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم مہینے بعد نکالتے رہو، 2 مہینے بعد تمہارے اوپر فرض ہے، 3 مہینے کے بعد فرض ہے، نہیں، اللہ نے تم سے سال میں 1 مرتبہ مانگا۔ تو یہ ہے صدقات واجبہ کا حق ہر مسلم، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوں گے، بہت سخت وعیدات ہے۔ اور دوسرا یہ مال کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ صدقات واجبہ تو نکالنا ہی ہے، نفلی صدقات بھی نکالتے رہو، نفلی صدقات بھی نکالتے رہو۔
ضرورت مند افراد پر خرچ کرتے رہو، نفلی صدقات بھی نکالتے رہو، یہ بھی مال کا تم پر حق ہے۔ اور صدقات واجبہ تو ایسا ہے نہیں نکالو گے تو گناہ گار ہوگے، سال میں ایک مرتبہ ہے، اور نفلی صدقات آپ دن میں دو، رات میں دو، روزانہ دو، ہفتے میں دو، مہینے میں دو، جب مرضی دے سکتے ہو، کافر کو بھی دے سکتے ہو، مسلم کو بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ صدقات کا مال آپ ان لوگوں کو ادا کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں جو احکامات بیان فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔